بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سفر کے ارادہ پر ڈٹے رہے، اور جہاں تک کہ آپ سفر کے لیے بالکل تیار ہو گئے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے ہوئے آئے اور بڑی منت و سماجت کی کہ آپ اس ارادہ کو ملتوی فرما لیں، آپ اس ارادہ کو ختم فرما دیں۔ لیکن حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ارادہ پر برقرار رہے، جہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ مکہ معظمہ میں ہی قیام فرمائیں، اگر آپ نے جانا ہی ہے تو آپ حجاز سے، اگر آپ نے جانا ہی ہے تو آپ یمن تشریف لے جائیں، اس لیے کہ وہاں آپ کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خیرخواہوں کی تعداد زیادہ ہے، اور وہاں آپ جا کر خطوں اور قاصدوں کے ذریعے سے اپنا پیغام پہنچائیں اور یقیناً آپ کو کامیابی ہوگی۔ لیکن اس کے باوجود حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے تو اب سفر کا پختہ ارادہ کر لیا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ عورتوں اور بچوں کو اپنے ساتھ لے کر نہ جائیں، اس لیے کہ آپ عورتوں اور بچوں کے سامنے شہید کر دیے جائیں گے، جس طرح کہ حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عورتوں اور بچوں کے سامنے شہید کر دیا گیا۔ تو اس کے باوجود حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ارادہ پر مصمم رہے اور اپنے ارادے پر ڈٹے رہے، جہاں تک کہ آپ کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن جعفر نے بھی خط لکھا اور انہوں نے یہ فرمایا کہ اس خط کو دیکھتے ہی آپ اس ارادے کو ملتوی فرما دیں، لیکن اس کے باوجود آپ اس ارادے پر برقرار رہے، جہاں تک کہ اس کے علاوہ مدینہ منورہ سے بھی خط آئے اور ان خطوں میں یہ بھی بتایا گیا کہ آپ ارباب ایمان والوں کے لیے نشانی ہیں، آپ اس وقت ہدایت کا نشان ہیں، تو آپ اس ارادے کو ملتوی فرما دیں، آپ ایسے راستے کو اختیار نہ فرمائیں جس میں آپ کی ہلاکت یقینی ہے، آپ ایسے راستے کو اختیار فرمائیں جس میں آپ کی ہلاکت نہیں ہے۔ تو حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس ارادے پر ڈٹے رہے، جہاں تک کہ آپ سفر کے لیے نکل گئے اور راستے میں آپ کی ملاقات فرزدق شاعر، عرب کے مشہور شاعر سے ہوئی، اور اس سے پوچھا کہ آپ بتائیں لوگوں کا کیا حال ہے۔ تو فرزدق شاعر نے کہا کہ ان لوگوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں، لیکن تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں۔ اور اس کے ساتھ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر جاری رکھتے ہوئے جہاں تک کہ آپ زرود مقام پر پہنچے تو آپ کو یہ خبر دی گئی کہ کوفہ کے گورنر عبید اللہ بن زیاد نے، جو یزید کی طرف سے مقرر تھا، اس نے مسلم بن عقیل رضی اللہ کو قتل کر دیا ہے۔ اور جب اس بات سے وہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطلع ہوئے تو انہوں نے بار بار انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور اس وقت بعض حضرات نے کہا کہ اب بھی موقع ہے کہ آپ اور آپ کے اہل بیت جو ہے وہ واپس لوٹیں، لیکن مسلم بن عقیل کے عزیزوں نے کہا کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے، انتقام لیں گے، اور حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ غور کرنے لگے واپسی پر، لیکن جب انہوں نے مسلم بن عقیل کے عزیزوں اور رشتہ داروں کو دیکھا کہ وہ انتقام کی بات کر رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے، تو انہوں نے ٹھنڈی سانس بھری اور کہا کہ اب تیرے بغیر زندگی کا کوئی مزہ نہیں، جہاں تک کہ آپ نے اپنے سفر کو